بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے بچوں کی کردار سازی میں ماؤں کا کردار۔ آپ کے سامنے پینسل گم ہونے کے دو خوبصورت واقعات پیش کرتی ہوں۔ پہلا واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک ڈاکو کا کہنا ہے کہ میں چوتھی کلاس میں تھا۔ ایک دن جب میں مدرسے سے گھر واپس آیا تو میری پینسل گم ہو گئی۔ میں نے جب اپنی والدہ کو بتایا تو انہوں نے مجھے سزا کے طور پر بہت مارا اور مجھے بہت زیادہ گالیاں دیں اور مجھے بے عقل کہا، اور یہ کہ مجھ میں ذمہ داری کا احساس نہیں، اور بھی اس کے علاوہ جو بھی کہہ سکتی تھیں وہ کہا۔ اپنی والدہ کی اتنی سختی کے نتیجے میں نے خود سے پکا وعدہ کیا کہ اب اپنی والدہ کے پاس خالی ہاتھ نہ جاؤں گا۔ اس کے لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی کلاس کے ساتھیوں کے قلم چراؤں گا، اور آنے والے دن میں نے منصوبہ بنایا، اور میں نے ایک یا دو قلم چرانے پر اکتفا نہ کیا بلکہ اپنی کلاس کے تمام لوگوں کے قلم چرا لیے۔ شروع کے دنوں میں ڈرتے ڈرتے چوری کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ مجھے حوصلہ ملا اور میرے دل میں ڈر کی کوئی جگہ نہ رہی۔ ایک ماہ گزرنے کے بعد مجھے اس کام میں وہ لذت نہ رہی جو شروع میں تھی۔ پھر میں نے ساتھ والی کلاسز میں جانے کا ارادہ کیا۔ ایک کلاس سے دوسری کلاس تک جاتے جاتے آخرکار سکول کے پرنسپل کے کمرے تک چلا گیا۔ یہ سال عملی تجربہ لینے کا سال تھا۔ اس میں نے نظری اور عملی دونوں طرح سے چوری کرنے کا سیکھا۔ پھر بعد میں پیشہ ور ڈاکو بن گیا۔ دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک والدہ کا کہنا ہے کہ جب میرا بیٹا دوسری کلاس میں تھا، وہ جب مدرسے سے واپس آیا تو اپنی پینسل گم کر کے آیا۔ میں نے اسے پوچھا، پھر آپ نے کس چیز کے ساتھ لکھا؟ اس نے کہا، میں نے اپنے کلاس فیلو سے پینسل مانگی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نے اچھا کام کیا، لیکن آپ کے کلاس فیلو نے کیا کیا جب اس نے آپ کو لکھنے کے لیے اپنی پینسل دے دی؟ تو یا تو اس نے آپ سے کچھ کھانے پینے کی چیز لی ہوگی یا کچھ پیسے یا کچھ بھی۔ تو میرے بچے نے کہا کہ نہیں، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ والدہ نے اسے کہا کہ اے میرے بچے، اس نے تو بہت ساری نیکیوں کا سودا کر لیا، وہ تو آپ سے بہتر ہو گیا نا، کیوں نہ آپ بھی ایسی نیکیاں کمائیں؟ اس نے کہا، یہ کیسے ہوگا؟ تو والدہ نے کہا کہ ان قریب میں آپ کے لیے 2 قلم خریدوں گی۔ ایک قلم سے آپ لکھیں گے اور دوسرے قلم کو ہم قلم الحسنات کا نام دیں گے، اور ایسا ہم اس لیے کریں گے کہ اگر کوئی اپنا قلم لانا بھول جائے یا جس سے گم ہو جائے تو آپ اس کو یہ دے دیں گے، اور جب اس کا کام مکمل ہو جائے گا تو آپ وہ قلم ان سے واپس لے لیں گے۔ اس سوچ سے میرا بیٹا بہت خوش ہوا اور اس پر عمل کرنے سے اس کی خوش بختی میں بہت اضافہ ہوا۔ اس نے اپنے بیگ میں 1 قلم اپنے لکھنے کے لیے رکھا اور 6 قلم قلم الحسنات۔ اس واقعے میں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ میرے بیٹے کو مدرسے جانا سخت ناپسند تھا اور وہ پڑھنے میں بھی کمزور تھا۔ پھر جب اس نے اس سوچ پر تجربہ کیا تو اسے مدرسے سے محبت ہو گئی، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ کلاس کا تارا بن گیا تھا اور سب اساتذہ اسے پہچاننے لگے تھے۔ جب کسی کا قلم گم ہو جاتا تو وہ اسے قلم لیتا، اور استاد کو جب پتہ چلتا کہ کوئی اس لیے نہیں لکھ رہا کہ اس کے پاس قلم نہیں، تو استاد پتہ ہے کیا کہتے؟ استاد کہتے، کہاں ہے وہ احتیاطی قلم رکھنے والا؟ نتیجتاً میرے بیٹے کو مدرسے سے محبت ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ پڑھائی میں بھی اچھا ہو گیا، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ آج وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہے۔ اس نے شادی کی، اللہ نے اولاد دی، لیکن وہ آج بھی قلم الحسنات نہیں بھولا، اور آج وہ ہمارے شہر کے سب سے بڑے ویلفیئر کا انچارج ہے۔ بہت اعلیٰ سبق ہے ماؤں کے لیے۔ بچوں کو اچھی سوچ دینا ان کے نہ صرف دنیاوی اعمال اور کردار سنوارتا ہے بلکہ آخرت بھی، جبکہ منفی سوچ اس کے برعکس اس کے اعمال کے ساتھ ساتھ آخرت بھی لے ڈوبتی ہے۔ اسی لیے قوموں کے کردار اور اخلاق کو سنوارنے میں ماؤں کا بہت بڑا کردار ہے۔ نوعمری کا زمانہ کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ زندگی کے بعض تجربات یا تو بچے کا رخ راہ راست کی طرف کر دیتے ہیں یا گمراہی کے راستوں پر چل پڑتا ہے۔ کھانا بناتے ہوئے زیادہ بنا لیں کہ کسی اور کو بھی بھجوا دیں گے۔ کپڑے لیتے ہوئے کبھی 1 آدھ جوڑا اضافی لے لیں، کسی اور کو بھی دے دیں گے۔ سودا، سبزی، پھل، آٹا خریدتے وقت کچھ چیز ایسی لے لیں جو کسی اور کو بھی دے دیں گے۔ باہر جاتے ہوئے کھلے پیسے ساتھ رکھ لیں کہ راستے میں کسی غریب کو دے دیں گے۔ اپنے بچوں کی فیس کے ساتھ کسی ایک اور کی فیس بھی لگا لیں۔ بعض دفعہ اپنا دل اداس بھی ہو تو دوسروں سے ملتے ہوئے مسکرا لیں کہ مسکراہٹ ہی کسی اور کے کام آ جائے گی۔ اپنے لیے سادگی کیسے اپنائیں؟
اس میں بھی کسی اور کو کچھ نہ کچھ دینے کا نسخہ ہی کارگر ہے۔ جب کسی اور کو دینے کی فکر غالب آ جائے تو خود پہ لگانے کا شوق کم ہو جاتا ہے۔ جب ذوق بدلتا ہے تو اس کے مطابق عمل بدل جاتا ہے۔ جیسا ذوق ہوگا ویسی ہی زندگی گزرے گی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔